بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 5 فروری سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ سب سے پہلے تو آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ آج تمام پاکستانی اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری خاص طور پہ اس دن کو منا رہے ہیں، اس کا حال بھی سنائیں گے۔ اور کچھ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملیشیا کے بارے میں انہوں نے مزید دھماکہ خیز گفتگو کی ہے اور بڑوں کو للکارا ہے، بڑوں کو سنائی ہیں، کھری سنائی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے وزیر اعظم، کیونکہ معاملہ جڑا ہوا ہے کشمیر کے ساتھ وہ بھی، اور اس لیے پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں اور پھر یوم یکجہتی کشمیر پہ آتے ہیں، کشمیر کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے اور عالمی بے ضمیری اور مسلم حکمرانوں کی بے ضمیری اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو جناب وزیر اعظم عمران خان ملائیشیا کا دورہ مکمل کر کے واپس پاکستان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور کسی بھی لمحے وہ لینڈ کر جائیں گے اور راستے میں ہیں اس وقت۔ تو انہوں نے وہاں پہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا، پچھلی ویڈیو سن لیں گے تو اس کا تسلسل بھی ہے، یہ ویڈیو پچھلی سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک تو گروپ آف 7 انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا تھا مہاتیر محمد صاحب سے کہ انہوں نے آنا تھا لیکن کچھ دوست ممالک نے نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کوئی تحفظات کا اظہار کیا کہ مسلم امہ تقسیم ہو جائے گی، حالانکہ مسلم امہ کے تقسیم ہونے کا کوئی ایشو نہیں تھا، اس بات یہ ہم آپ کو بتا چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز بڑی زبردست کی ہے۔ جب ان سے کویسچن آنسر ہوئے ادھر، اس میں ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں OIC اس وقت 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں دنیا بھر میں، اور 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کی آواز بلکہ دین اسلام پہ تنقید ہوتی ہے، دین اسلام پہ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو، اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی آواز اٹھانے والا کوئی فورم مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کشمیر پہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈال گیا، 6 مہینے سے اس وقت مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ 6 مہینے سے اپنے گھروں میں قید ہیں، ان کے گھروں کو جیل خانہ بنا دیا گیا ہے اور حراستی مراکز میں ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، گھر تلاشی کی جا رہی ہے پچھلے 6 ماہ سے، جب سے 370 آرٹیکل ختم کیا ہے، 35A ختم کیا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کو جو کہ اقوام متحدہ میں ایک طے شدہ مسئلہ ہے، یعنی کہ وہاں کا ان کے ایک ریکارڈ پہ موجود ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کہ کشمیریوں نے اپنا رائٹ آف پلیبسائٹ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، اپنا حق رائے شماری، حق استصواب رائے استعمال کرنا ہے، اور کشمیریوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ 1947-48 سے ایشو چلا آ رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 2 پوری جنگیں، 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ایک چھوٹی جنگ ہو چکی ہے، اور لائن آف کنٹرول پہ آئے دن معاملات گولہ بارود پھینکا جا رہا ہے۔ اسی دوران پلوامہ کے بعد والا ڈرامہ بھی ہوا اور اس میں بھی پاکستان اور انڈیا، پاکستان نے 2 جہاز گرائے، جنگ ہوتے رہ گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 80 لاکھ کشمیری، عمران خان نے بتایا کہ 80 لاکھ کشمیری اس وقت گھروں میں قید ہیں اپنے۔ اور پھر کیا کیا جا رہا ہے جناب، گھر تلاشی کے نتیجے میں نوجوانوں کو، خواتین کو، نوجوان کشمیریوں کو وہاں سے اغوا کرتی ہے سیکورٹی فورسز، بھارتی فورسز، ان کو انڈیا لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ جو بڑے جیل خانہ جات بنائے ہوئے ہیں ان جیل خانہ جات میں رکھا جا رہا ہے اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پھر شہید کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کوالالمپور میں یہ کہا کہ جناب 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، دین پہ تنقید ہوتی ہے، مذہب اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کوئی مسلم ایسا فورم نہیں ہے جس پہ آواز اٹھائی جائے۔ پھر
اگلی بات یہ کہ جناب فورم تو کیا ہونا ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی ایسا کوئی فورم نہیں جہاں سے آواز اٹھائی جائے، یہ ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ OIC اسلامک تعاون تنظیم یہ کیا ہے؟ یہ ہے مسلم ممالک کی، اسلامی ممالک کی یہ تنظیم ہے، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، یہ ہے جناب۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک 6 ماہ سے انہوں نے کہا کہ OIC کا ایک اجلاس نہیں ہو سکا کشمیر پہ۔ یہ بہت بڑی درد مندی والی بات تھی، یہ دکھ والی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ ہمیں لالی پاپ دیا گیا۔ پاکستان نے بہت کہا، لالی پاپ دیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان آئے اور یہ کہہ کے گئے کہ جناب وزرائے خارجہ کانفرنس کم از کم بلا لی جائے گی، لیکن وزرائے خارجہ کانفرنس بھی کشمیر کے معاملے پہ نہیں ہوئی، اور ہوئی تو فلسطین پہ ضرور انہوں نے بلا لی، اور فلسطین پہ اس لیے بلائی کہ وہ عرب ممالک کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ عرب ممالک کے جو مفادات ہیں وہ ہے، عرب ممالک کی پولیٹکس تھی، اس لیے فلسطین پہ فوری ہو گئی، لیکن کشمیر پہ نہیں ہوئی۔ عربی اور عجمی کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور غیر عرب ممالک کے مسائل کیا مسلمانوں کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا کشمیر میں بسنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے بہت بڑے سوالات اٹھائے وہاں پہ OIC کے بارے میں، اور وہی بات کہ OIC ایک نان فنکشنل، ایک سفید ہاتھی بنتا جا رہا ہے، اور اسی لیے متبادل فورم کی تلاش ہے جو تگڑے ملک مل کے آپس میں بنائیں، تاکہ جن کے پاس جن کی اپنی تجارت ہو، ایک دوسرے ملک میں سرمایہ کاری کریں، اپنی کرنسی ہو، ایک دوسرے کے ملکوں کے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ڈیول نیشنلٹی کا سسٹم لایا جائے، اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، عمران خان نے آفر کیا ملائیشیا کے مہاتیر محمد کو کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر کی آواز اٹھانے پہ، کیونکہ کشمیر کی آواز کتنے ممالک نے اٹھائی پوری دنیا میں؟ ملائیشیا نے، ترکی نے، ایران نے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی مؤثر آواز شاید ہی کہیں نظر آئی ہو۔ چائنا البتہ، یہ مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرا بڑا ملک چائنا، اور کشمیر کا معاملہ ابھی تک OIC پہ نہیں اٹھا، جو کہ اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، OIC پہ نہیں اٹھا۔ اقوام متحدہ میں اٹھ چکا ہے، سلامتی کونسل کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں اجلاس ہو چکا ہے، ہیومن رائٹس والے ایکٹیو ہو چکے ہیں، یورپی یونین میں کشمیر کی جو ریزولوشن ہے وہ دستخط ہو کے آگے ڈسکس ہونے کے لیے، منظور ہونے کے لیے پینڈنگ پڑی ہے۔ یعنی جتنے بھی جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، جن کو ہم غیر مسلم ممالک کے فورمز کہتے ہیں، وہاں پہ کشمیر کا مسئلہ آیا زیر بحث، لیکن نہیں آیا تو اسلامی ممالک کی تنظیم OIC پر نہیں آیا، کیونکہ ان پہ بادشاہتوں کا کنٹرول ہے، جو مسلم بادشاہت ہیں وہاں ان کا کنٹرول ہے، پھر عرب و عجم کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو عمران خان کے اس بیک گراؤنڈ میں تھی، جو وزیر اعظم عمران خان نے ادھر بات کی۔ تو وہی بات ایگزیکٹ قومی اسمبلی میں آج اپوزیشن، لیڈر آف اپوزیشن تو ہیں نہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، وہ تو لندن میں ہیں، ان کی جگہ پہ خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے بھی OIC کو آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا کہ OIC ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے، اور اس گھوڑے میں جان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم امہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اب نہیں رہا، اب مفادات کا ہے۔ تو پاکستان کی یہ جو پالیسی شفٹ ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ OIC کے معاملے میں لیڈر آف اپوزیشن کا نمائندہ یہاں پہ بات کر رہا ہے قومی اسمبلی میں، اور ادھر بات کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان ملائیشیا میں جا کے OIC کو لتاڑا، اور اس لیے لتاڑا ملائیشیا میں جا کے کہ ملائیشیا جانے سے، کوالالمپور سمٹ میں جانے سے روکا گیا تھا، دباؤ ڈالا گیا تھا۔ تو پاکستان کی پالیسی میں جناب ایک شفٹ آ رہا ہے، اور وہ ہے کہ OIC پہ اب زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے، ان پہ تکیہ نہ کیا جائے، کیونکہ OIC اب کم از کم ہمارے مسائل، ہمارے جو پاکستان کا مسئلہ ہے، مسلم
مسلمانوں کا، کشمیریوں کا، انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی OIC بالکل سادھو بن کے ابھی تک سو رہا ہے. کوئی ایکشن، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں، کچھ نہیں ہے، بلکہ تجارتیں بڑھائی جا رہی ہیں. مالی مفادات، سیاسی مفادات، مالی منفعت، تجارت، سرمایہ کاری، یہ ایک ایسی لت لگی ہے کہ جناب چھوٹنے نہیں پاتی. تو یہ چیز اسی اب تناظر میں آ جائیں. یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے آج پاکستان بھر میں، اور خاص طور پہ سرکاری سطح پہ منایا جا رہا ہے. ہر سال منایا جاتا ہے، لیکن اس سال اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ بھی جہاں جہاں بھی ہیں ضرور اس میں شرکت کریں. جہاں جہاں بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، سولیڈیرٹی کے لیے گیدرنگ ہوتی ہے دنیا بھر میں، آپ بھی ضرور شریک کریں جہاں بھی ہیں. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے جناب کہ 6 ماہ پہلے 5 اگست کو انڈیا نے یک طرفہ طور پہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اس کا سٹیٹس تبدیل کیا، اور زبردستی ایک غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ ایک اقدام کیا. 370 آرٹیکل ختم کیا، 35A ختم کیا، انڈین آئین کا آرٹیکل، جس کے بعد اس کا جو خاص درجہ تھا وہ ختم کر کے اس کو اپنا حصہ بنا لیا ہے. حالانکہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں پینڈنگ ہے، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. نہ صرف یہ کر لیا بلکہ 6 ماہ سے تمام کشمیری اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پتہ نہیں کس کرب میں مبتلا ہیں، اور اس لیے اس کے لیے دعا بھی کریں، اور پورے دنیا میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں. آج کا دن خاص طور پہ وقف کریں مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، اور اس سے ایک اچھا میسج بھی جائے گا انڈیا کے جو 22-24 کروڑ مسلمان ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ ان کی زندگیاں بھی اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں. تو جناب اب تک کے لیے اتنا، پھر اگلی ویڈیو پہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.